أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین، صحیح مسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم دعا کا ذکر کرتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبہ، کسی بھی مسلمان کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا کوئی مومن پڑھتا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مومن ہیں انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی سکھایا، یہ کہنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہوا تھا حضرت ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، یہ سابقین میں سے ہیں، پہل ایمان لانے والوں میں سے ہیں، بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، رضاعت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اللہ کے وسلم کی پھوپھی ہیں برہ بنت عبد المطلب، ان کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جوڑا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے ہجرت کی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ اور ان کا بیٹا۔ کہتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ مصیبت کے وقت جب بھی کوئی مومن یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر بدلہ عطا فرما، اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، ہماری مصیبت کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا ضرور کرے گا۔ ایمان و یقین کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کوئی عطا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں یہ دعا پڑھتی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور یہ سوچتی تھی میں کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے میرے لیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ اتنے عظیم جلیل القدر صحابی، جنگ بدر میں شریک تھے، یہ جنگ بدر کے بعد کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو کے انتقال ہو گئے تھے، مدینہ ہی میں انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ کہتی میں سوچتی تھی کہ ان سے بہتر شخص مجھے کون ملے گا، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے سابقین اولین میں سے اتنے عظیم صحابی ہیں، لیکن کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا کرتی رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کیا کہ میرا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور وہ صحابیہ سے ام المومنین ہو گئی، پوری امت کی ماں ہو گئی، اور ان کے رشتے کا واقعہ بھی وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے رشتہ بھیجا تھا حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی ہیں کہ جب میرے پاس یہ رشتہ آیا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، تو میں نے جواب میں کہا کہ مجھ جیسی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ میری اولاد ہے۔ حضرت ام سلمہ کو پہلے سے اولاد تھی، اور ان کی چھوٹی سی بیٹی بھی تھی زینب، جو قریب میں ولادت ہوئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے پاس چھوٹی بچی بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور کہا کہ میرے اندر غیرت زیادہ ہے، انا غیور، غیرت زیادہ ہے، غیرت زیادہ ہو عورت کے اندر تو وہ شوہر کے لیے بہت ساری مرتبہ پریشانی ہوگی کہ وہ کسی عورت کو گزرتے ہوئے بھی دیکھے گی تو شوہر کے ساتھ جھگڑا کر سکتی ہو،
غیرت اگر زیادہ ہو تو کسی صورت وہ شوہر کو اپنے سے تقسیم ہونے نہیں دے گی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میری اولاد زیادہ ہے اور میرے اندر غیرت زیادہ ہے کہ میرا شوہر کسی اور خاتون کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ربط نہ ہو، مجھے یہ منظور نہیں، مجھے قابل قبول نہیں ہے. تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کے جواب دیا، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات انہوں نے کہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رہی بات بیٹی کی، رہی بات بچوں کی، اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کرے گا. آپ نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دی. وہ مشہور حدیث جو آپ نے بچے سے کہا ہے، بچے بسم اللہ کہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، یہ حضرت ام سلمہ کا ہی بیٹا ہے پہلے شوہر سے، عمرو بن سلمہ. یہ وہی بچے سے آپ نے کہا، یعنی آپ کے گھر ہی میں رہتا تھا بچہ وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. تو آپ نے کہا رہی بات بچوں کی تو وہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور رہی بات غیرت کی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اس خاتون میں جو غیرت ہے، زیادہ غیرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بیویاں ہیں. اب غیرت زیادہ ہوگی، ان کو نکاح کر کے لائیں گے تو مسائل ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا رہی بات غیرت کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو زیادہ غیرت ہے یہ دل سے نکل جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا، بچوں کی کفالت بھی آپ نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچی کا نام زینب تھا، چھوٹی سی بچی، اور ساتھ میں اور بھی بچے تھے ام سلمہ کے، ان بچوں کی کفالت بھی آپ نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے وہ غیرت جو زیادہ تھی ان کے دل میں شوہر کو لے کر کے، وہ غیرت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور وہ دیگر امہات المومنین کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں. تو یہ پورا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے. اس میں بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ مصیبت کے وقت مومن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ چیخ و پکار نوحہ ماتم کی بجائے وہ مصیبت کے وقت کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور اس دعا کے بارے میں آپ نے کہا جو بھی بندہ مصیبت میں اسے کہتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے. لہٰذا اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.